الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ سالار اسلام مدافع حرم شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی تکریم و تعظیم اور تجدید عہد کے لیے ملت غیور پاکستان کی جانب سے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں 12 جنوری کو ایک عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ امریکہ نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب شہید حاج قاسم سلیمانی کو بزدلانہ طریقے سے شہید کر کے تاریخی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پوری کوشش ہے کہ سعودی عرب امریکہ اور ایران میں دوستی کرائیں۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر عراق و شام کی سرحد کے قریب عراقی رضاکار فورس حشد الشعبی پر ہوائی حملہ کیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں سے متعلق کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے دفعہ 144 کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ خواجہ آصف نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آج کے بعد قاسم سلیمانی کو شہید لکھا اور پکارا جائے۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے برطانوی وزیر اعظم سے کہا ہے کہ اگر شہید جنرل سلیمانی کی کوششیں نہ ہوتی تو تم لندن میں امن سے نہ بیٹھتے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد عراقی وزیر اعظم محمد علی الحکیم نے عراق سے امریکی اور دیگر غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک نے کہا ہے کہ شہید حاج قاسم سلیمانی اور فرماندہ ابو مہدی المہندس کے ایران و عراق میں وسیع پیمانے پر جنازے ہونا امریکہ کے لیے صاف پیغام ہے کہ وہ مشرق وسطی میں اب مزید نہیں رہ سکتا۔ روس کے وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ سپاہی قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی پر امریکی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سروسز ایکٹ ترمیمی بلز پر صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں۔ سالار اسلام مدافع حرم شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی تکریم و تعظیم اور تجدید عہد کے لیے ملت غیور پاکستان کی جانب سے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں 12 جنوری کو ایک عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ اجتماع سے جامعہ عروۃ الوثقی اور تحریک تحفظ تشیع پاکستان کے زعیم و سربراہ استاد محترم سید جواد نقوی حافظہ اللہ بھی خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ علی کے چاہنے والوں کہاں ہو۔ کوشش ہمارے دوستان کر رہے تھے پاکستان کی ملت کی طرف سے ایک بھرپور اس موقع پر پاکستان کے تحفظ کے لیے، کشمیر کے حمایت کے لیے، فلسطین کی حمایت کے لیے سالار عالم اسلام حاج قاسم کی اس شہادت پر انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ اسلام آباد بھی دوستان ہمارے ایک بڑے اجتماع کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو ابھی جیسا انہوں نے مجھے لکھ کر دیا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں، اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں اجتماع کی اجازت انہیں مل گئی ہے، تو انشاءاللہ اتوار کو اسلام آباد میں بڑا عظیم اجتماع تمام مومنین کا، شیعہ سنی سب مل کر وہاں کریں، سارے شہروں سے آئیں، بلکہ سارے ملک سے، چونکہ اسلام آباد کیپٹل ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ پاکستانی قوم عزت اور عزت آوروں کو پسند کرتی ہے۔ پاکستانی قوم ہمیشہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں کی قدردان رہی ہے، اور یہاں پر بھی قدردان ہے انشاءاللہ۔ اس لیے اسلام آباد کے بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ تمام شہروں سے اور تمام علاقوں سے مومنین سارے وہاں پر انشاءاللہ اجتماع کریں۔ آپ چونکہ وقت آگے کم ہے، اتوار ایک دن کا بیچ میں فاصلہ ہے، تو اس کے لیے اسلام آباد میں انشاءاللہ سارے علاقوں کے اندر اپنے اپنے اس مختصر ترین وقت میں
اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے انشاءاللہ سارے مل کر کوششیں کریں۔ علی کے چاہنے والوں کہاں ہو، شہادت در پہ دستک دے رہی ہے۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر عراق و شام کی سرحد کے قریب عراقی رضاکار فورس حشد الشعبی پر ہوائی حملہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جمعرات کی شب عراق و شام کی سرحد کے قریب شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکے ہوائی حملوں کا نتیجہ تھے۔ عراق کے الاتجاع ٹی وی چینل نے بھی رپورٹ دی ہے کہ جمعرات کی شب اسرائیل کے جنگی طیاروں نے شام کی سرحد کے قریب عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے مراکز پر بم گرائے ہیں۔ الحشد الشعبی امریکہ کے ایجاد کردہ دہشت گرد گروہ داعش کی نابودی میں ایک اہم کردار ادا کر چکی ہے، جس کے سبب وہ ہمیشہ امریکہ اور صہیونی ٹولے کی نگاہوں میں کھٹکتی رہی ہے اور اسے بار بار صہیونی ٹولے کی دہشت گردی اور ہوائی حملوں کا سامنا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پوری کوشش ہے کہ سعودی عرب امریکہ اور ایران میں دوستی کرائیں۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ہنر مند پاکستان منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب پاکستان کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا۔ جنگ کوئی نہیں جیتتا، جو جیتتا ہے وہ بھی ہار جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پہلے کسی اور کی جنگوں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ پاکستان وہ ملک بنے گا جو دوسروں کے درمیان امن پیدا کرے۔ ٹرمپ سے بھی کہا تھا امریکہ اور ایران میں دوستی کرانے کو تیار ہیں۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ امریکہ نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب شہید حاج قاسم سلیمانی کو بزدلانہ طریقے سے شہید کر کے تاریخی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی ایئر فورس کے کمانڈر جنرل امیر علی حاجی زادہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عین الاسد میں امریکی ایئر بیس پر ایران کے میزائلی حملے اور امریکہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ ایران نے امریکہ کا رعب و دبدبہ ختم کر دیا ہے۔ خطے میں امریکہ کے تمام فوجی اڈے ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب شہید حاج قاسم سلیمانی کو بزدلانہ طریقے سے شہید کر کے تاریخی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ امریکہ کی یہ اسٹریٹجک غلطی خطے سے امریکی خاتمے کا باعث بنے گی، جبکہ امریکہ نے اپنے اس دہشت گردانہ اقدام سے خطے میں اپنے ہزاروں فوجیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امیر علی حاجی زادہ نے کہا کہ ہم نے ابھی شہید سلیمانی کے پاک اور ناحق خون کا بدلہ نہیں لیا، ابھی ہم نے اپنی پہلی جھلک دکھائی ہے۔ اگر امریکہ خطے سے نکل گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم اسے خطے سے نکال کر دم لیں گے، اور اس خطے سے امریکہ کا اخراج ہی شہید سلیمانی کے پاک خون کا اصلی بدلہ ہوگا۔ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک نے کہا ہے کہ شہید حاج قاسم سلیمانی اور فرماندہ ابو مہدی المہندس کے ایران و عراق میں وسیع پیمانے پر جنازے ہونا امریکہ کے لیے صاف پیغام ہے کہ وہ مشرق وسطی میں اب مزید نہیں رہ سکتا۔ حزب اللہ پارلیمانی بلاک نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ جنازوں نے ایک مضبوط پیغام دیا کہ امریکی فوجی دستوں کو طاقت کے ذریعے بے دخل کرنے سے قبل اس علاقے سے رضاکارانہ طور پر دستبردار ہونا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بل امریکی ایوان نمائندگان میں 194 کے مقابلے میں 224 ووٹوں سے منظور ہوا۔ جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ پارٹی کے نمائندوں سے اس بل کے حق میں ووٹ نہ دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ بدھ کے روز امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے اعلان کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے حکم سے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیے جانے اور اس کے بعد خطے میں کشیدگی پیدا ہو جانے کے سبب ایوان نمائندگان میں ایک بل پر ووٹنگ کرائیں گے، جس کے پاس ہو جانے کی صورت میں جنگ سے متعلق امریکی صدر کے اختیارات محدود ہو جائیں گے۔ نینسی پلوسی نے اپنے اس بیان میں کہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایک اشتعال انگیز اور نامناسب حملہ کر کے ایران کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس نے کانگریس سے مشورہ کیے بغیر خود سرانہ اقدام کیا، جس کے سبب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں سے متعلق کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے دفعہ 144 کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے گزشتہ سال 5 اگست کو بھارتی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد
مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور دیگر پابندیوں کے نفاذ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس این وی رامانا، جسٹس باش ریڈی اور جسٹس بی آر گوائی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 27 نومبر کو محفوظ کیے جانے والا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کوئی شک نہیں کہ جمہوری نظام میں اظہار رائے کی آزادی اہم ہوتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کے تحت انٹرنیٹ تک رسائی بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے دفعہ 144 کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انٹرنیٹ کو محدود یا معطل کرنے کے احکامات کی عدالتی جانچ ہوگی۔ خواجہ آصف نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آج کے بعد قاسم سلیمانی کو شہید لکھا اور پکارا جائے۔ پاکستان کے سابق وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف نے قومی اسمبلی کے فلور پر پاکستانی حکومت کی جنرل قاسم سلیمانی سے متعلق پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران ہمارا ہمسایہ، دوست اور برادر اسلامی ملک ہے اور ہر مشکل وقت میں ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا اور قاسم سلیمانی کے ساتھ ہم مشترکہ ٹریننگ کرتے تھے، لیکن کافی افسوس کا مقام ہے کہ ان کی شہادت کے بعد پاکستان میں عمران خان کی حکومت نے ان کے اقدامات سے آنکھیں پھیر لیں اور پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن سے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے قاسم سلیمانی کو شہید کہنے کی بجائے ہلاک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آج کے بعد قاسم سلیمانی کو شہید لکھا اور پکارا جائے۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے برطانوی وزیر اعظم سے کہا ہے کہ اگر شہید جنرل سلیمانی کی کوششیں نہ ہوتیں تو تم لندن میں امن سے نہ بیٹھتے۔ جمعرات کو برطانوی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایرانی صدر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ شہید سلیمانی خطے کے عوام کے دوست اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ہیرو تھے۔ ایرانی صدر نے امریکہ کے دہشت گردانہ اقدامات کو خطے کی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم پر واضح کیا کہ اگر امریکہ نے کسی دوسری غلطی کا ارتکاب کیا تو اسے اور زیادہ سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکی دہشت گردی میں جنرل سلیمانی کی شہادت کے حوالے سے بعض برطانوی عہدیداروں کے بیانات پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کا جوابی حملہ اقوام متحدہ کے منشور کی شق نمبر 51 کے عین مطابق دفاع کے جائز حق کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے اور غیر ملکی افواج کے مکمل انخلاء پر اصرار کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم عراقی سرزمین پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں جو ہمارے ملک کی خود مختاری کے ساتھ ساتھ عراقی عوام کی سلامتی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ سراسر بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی پر امریکی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے فون پر بات کی، جس میں انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے متعلق امریکی اقدام کو عالمی ضابطوں کے منافی قرار دیا۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی سے ہونے والی گفتگو میں امریکہ کے اس اقدام کو خطے کے لیے خطرناک نتائج کا حامل بتایا۔ گزشتہ جمعے کو بھی لاروف نے اپنے امریکی ہم منصب مائک پومپیو سے گفتگو میں امریکہ کے اس دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کی تھی۔ برطانیہ میں ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم بورس جانسن کی حمایت کرتے ہوئے بریگزٹ بل کثرت رائے سے منظور کر لیا، جس کے بعد اب بریگزٹ کی راہ میں حائل بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ کی یورپی یونین سے اخراج سے متعلق بل ایوان میں پیش کیا گیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم بورس جانسن کے بل کی حمایت کرتے ہوئے اسے کثرت رائے سے منظور کر لیا، جس کے بعد اب برطانیہ کی یورپی یونین سے باہر نکلنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ تاہم برطانوی دارالعوام سے بل کی منظوری کے بعد اب یہ بل ہاؤس آف لارڈز یعنی دارالامراء میں بھیجا جائے گا۔ بریگزٹ بل کی حمایت میں 330 ارکان سامنے آئے، جبکہ مخالفت میں 231 ارکان نے رائے دی، جس پر اسپیکر نے بل کی منظوری کا اعلان کیا۔ مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سروسز ایکٹ ترمیمی بلز پر صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں۔ مسلح افواج سے متعلق قانون سازی کے تمام مراحل مکمل ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ایکٹ میں ترامیم کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ صدر مملکت کے دستخط کے بعد تینوں ترامیم قانون بن گئی ہیں۔
صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے ترامیم پر دستخط کے بعد وفاقی حکومت قانون سازی سے متعلق رپورٹ جلد سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ نے تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سروسز ایکٹ ترمیمی بلز کی کثرت رائے سے منظوری دی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے خبرنامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بہزت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔